बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या एक ऐसे वीआईपी हवाई जहाज़ का है जो अचानक एमरजेंसी में आ गया। उस वक्त हवाई जहाज़ का कम्युनिकेशन सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका राब्ता मुनक़ता हो चुका था। ये वाक़या 2019 के आखिर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया। मैं उस वक्त अपने दफ्तर में था। सुबह तकरीबन 10:30 बजे का वक्त था कि रेडार ऑपरेशन रूम से इतला मिली एक वीआईपी फ़्लाइट एमरजेंसी में है। जहाज़ के हाइड्रोलिक सिस्टम में ख़राबी आ गई है और उसके लैंडिंग गियर नीचे नहीं आ रहे। मैं फ़ौरन ऑपरेशन रूम पहुंच गया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। इब्तदाई तौर पर यह तय था कि हवाई जहाज़ न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक छोटे एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, मगर एमरजेंसी और न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद इस हवाई जहाज़ की एमरजेंसी को हैंडल करने के लिए मौजूदा मुकम्मल सहूलतों के पेश नज़र हवाई जहाज़ के कैप्टन ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि वो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही लैंड करेंगे। इस हवाई जहाज़ में उस वक्त मुल्क की 3 सबसे अहम शख्सियात में से एक शख्सियत सवार थी, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर एक हंगामा बर्पा हो गया। सूरत हाल इंतहाई नाजुक और हसास थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौके पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की बेहतरीन सलाहियतें सामने आती हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तवज्जो के साथ इस इमरजेंसी को हैंडल करने में मसरूफ़ हो गए। जहाज़ में सवार इस अहम शख्सियत के करीबी लोग मुसलसल मेरे साथ डायरेक्ट फ़ोन पर राब्ते में थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह हमारे पास मुल्क के बेहतरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स मौजूद हैं, एमरजेंसी हैंडलिंग के लिए मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद है, अल्लाह खैर करेगा। असल परेशानी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इस एमरजेंसी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले इसी हवाई अड्डे से उड़ने वाला एक और हवाई जहाज़ खौफनाक हादसे का शिकार हो चुका था। वो भी परवास के दौरान किसी टेक्निकल ख़राबी में मुब्तला हुआ और बहुत देर तक चक्कर लगाता रहा। फिर अचानक उसमें इतनी शदीद खराबी पैदा हो गई कि हवाई जहाज़ कंट्रोल से बाहर होकर रावलपिंडी की एक रिहायशी आबादी के करीब गिर कर तबाह हो गया। इस अफसोसनाक हादसे में हवाई जहाज़ पर सवार तमाम अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और बदकिस्मती से ज़मीन पर मौजूद तकरीबन 14 लोग भी इस अलमनाक हादसे का शिकार हो गए। इसी दौरान जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुका था। पायलट की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ के लैंडिंग गियर्स व्हील्स डाउन नहीं हो रहे थे। अभी ये सूरत हाल वाज़े ही हो रही थी कि अचानक हवाई जहाज़ का कम्युनिकेशन फेलियर भी हो गया, यानी उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ वायरलेस पर राब्ता मुनक़ता हो गया। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि पायलट क्या करने का इरादा रखता है। क्या वो वाकई ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बेली लैंडिंग यानी व्हील्स के बगैर रनवे पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा? ये सूरत हाल इंतहाई संजीदा थी। एक तरफ हवाई जहाज़ ने इमरजेंसी अनाउंस की हुई थी, दूसरी तरफ हमारा इससे राब्ता भी ख़त्म हो चुका था। उसका असर हम पर यह पड़ा कि हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि पायलट की इंटेंशन क्या है। वो किस लम्हे किस तरफ मुड़ जाएगा, अचानक रनवे पर आ जाएगा या किसी और एयरपोर्ट का रुख कर लेगा। हवाई जहाज़ उस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब हवा में चक्कर काट रहा था और हमें अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही लम्हे वो क्या कदम उठाने वाला है। इस गैर यकीनी सूरत हाल में हमने फौरी तौर पर दूसरे हवाई जहाज़ों को इस एरिया से दूर रखने का फ़ैसला किया ताकि किसी भी हादसे या रुकावट से बचा जा सके। कुछ बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ें रवानगी के लिए तैयार रनवे के करीब खड़ी थीं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हवाई जहाज़ भी लैंडिंग के इंतज़ार में एयरपोर्ट से थोड़े फासले पर चक्कर काट रहे थे, होल्ड में थे। इसी दौरान सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इमरजेंसी में फंसे इस हवाई जहाज़ ने बेली लैंडिंग करनी है। बेली लैंडिंग का सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि रनवे पर हवाई जहाज़ की बॉडी रगड़ खाती है, आग भड़क सकती है। इसलिए पायलट्स अपनी SOP के मुताबिक ज़्यादातर ईंधन जलाकर ख़त्म कर देते हैं ताकि लैंडिंग के वक्त सिर्फ थोड़ा सा ईंधन बाकी रहे और अगर खुदा न ख्वास्ता आग लग भी जाए तो उसे जल्द ही काबू में लाया जा सके और नुकसान कम से कम हो। हमारे सामने सबसे अहम सवाल ये था कि इंटरनेशनल डिपार्चर्स जो रनवे पर लाइन अप करके रवानगी के मुंतज़िर थे, उन्हें कब टेक ऑफ की इजाज़त दी जाए। हमने फ़ैसला किया कि जब तक इस एमरजेंसी फ़्लाइट की सूरत हाल वाज़े नहीं हो जाती, रनवे को हर हाल में खाली रखना चाहिए। मगर हमें यह भी अंदाज़ा था कि अगर ये हवाई जहाज़ बेली लैंडिंग कर गया तो रनवे तवील वक्त के लिए बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि रनवे पर पड़े हुए हवाई जहाज़ को वहाँ से हटा ना दिया जाए, जिसमें ज़ाहिर है काफ़ी वक्त लग सकता था। मैं मुसलसल रेडार पर हवाई जहाज़ की पोजीशन देख रहा था। वो इंतहाई कम ऊंचाई पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब ही घूम रहा था। अचानक मेरे जहन में उस वक्त हवाई जहाज़ के साथ राब्ता करने के लिए एक अनोखा ख्याल आया।
میں نے ان اعلیٰ افسران سے جو میرے ساتھ فون پر مسلسل رابطے میں تھے پائلٹ کا موبائل فون نمبر مانگا۔ انہوں نے فوراً مجھے نمبر فراہم کر دیا۔ میں نے اپنے فون پر پائلٹ کو SMS بھیجا، میں شاہد وسیم، چیف آپریشنز آفیسر، اسلام آباد ایئرپورٹ ہوں۔ یہ میسیج اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پیغام مل جائے اور آپ کے لیے اگر ممکن ہو تو براہ کرم 10 منٹ کے لیے ایئرپورٹ سے شمال کی طرف ہٹ جائیں۔ وہاں میں نے اسپیشلی ایریا خالی کروا دیا ہے تاکہ آپ آرام سے ہولڈ کر سکیں۔ اس دوران ہمیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود ڈپارچرز اور ارائیولز کو کلیئر کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہم ریڈار پر آپ کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ واپس آنا چاہیں ہمیں اپنی انٹینشن سے آگاہ کریں، ہم فوراً اسلام آباد کے ارد گرد کی ایئر اسپیس خالی کروا دیں گے۔ چند ہی لمحات بعد ریڈار اسکرین پر جہاز نے اچانک ٹرن لیا اور واقعی اسلام آباد ایئرپورٹ کے شمال کی طرف بڑھ گیا۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک بڑی کامیابی کی علامت تھا، کیونکہ اب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر تیار کھڑے ہوئے ہوائی جہازوں کو ہم جلدی ٹیک آف کروا سکتے تھے۔ یہ آئیڈیا دراصل میری ایک پرانی آبزرویشن سے آیا تھا۔ جب بھی میں نے ہوائی جہاز میں ٹریول کیا تو اکثر دیکھا کہ لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے ہی کچھ لوگ اپنا موبائل فون آن کر لیتے ہیں تاکہ لینڈ ہوتے ہی فوری طور پر اپنے ریسیو کرنے والے لوگوں سے رابطہ کر سکیں۔ ان کے فون کی گھنٹی یا SMS کی ٹون سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہوائی جہاز کی لینڈنگ سے پہلے ہی ان لوگوں کا گراؤنڈ پر رابطہ ہو چکا ہے، انہیں SMS مل چکا ہے۔ اسی سوچ نے مجھے پائلٹ سے رابطہ کرنے کا متبادل راستہ نکالنے کا آئیڈیا دیا۔ اسی دوران ہم نے روانگی کے لیے تیار ڈپارچرز کو ریلیز کر دیا، یعنی روانگی کے لیے تیار پروازوں کو ٹیک آف کروا دیا اور شاید 1 یا 2 ہوائی جہازوں کو لینڈ بھی کروا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ پائلٹ نے SMS کے ذریعے اپنے ادارے کے سینئر افراد کو اطلاع دی ہے کہ اب وہ اسلام آباد پر لینڈنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت اس ہوائی جہاز اور اس اہم شخصیت سے متعلقہ سینئر لوگ جو میرے ساتھ فون پر رابطے میں تھے وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ہم انشاءاللہ اس ایمرجنسی کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے، اور ہم نے اس ایئرپورٹ کی ایک سروس کو اس ہوائی جہاز کی ایمرجنسی ہینڈلنگ کے لیے تیار کر دیا ہے اور رن وے پر روانہ کر دیا ہے۔ ہم ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ میری ان باتوں سے انہیں بہت اعتماد ملا۔ اب چونکہ ریڈار پر اس ہوائی جہاز کی کنٹرولنگ کا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں لفٹ پکڑ کر 8ویں منزل پر کنٹرول ٹاور میں پہنچ گیا، کیونکہ اب ہوائی جہاز نے لینڈنگ کے لیے آنا تھا اور میرا سارا کام اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کنٹرول ٹاور میں ہی ہونا تھا۔ یہاں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے پہلے ہی فائر کی گاڑیوں کو رن وے کی دونوں طرف پلیس کر دیا تھا، کھڑا کر دیا تھا۔ اسی دوران اس ایمرجنسی فلائٹ سے متعلقہ ادارے کے سینئر لوگوں کی طرف سے ایک انتہائی حساس اور اہم نوعیت کی تجویز سامنے آئی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہوائی جہاز کو پہیوں کے بغیر رن وے پر لینڈ کرانے کی بجائے رن وے کے برابر میں کچی زمین پر لینڈ کروائیں تاکہ زیادہ رگڑ سے ہوائی جہاز آگ نہ پکڑ لے۔ لیکن میں نے اس ایمرجنسی ہینڈلنگ کے لیے موجود SOP یعنی پہلے سے طے شدہ معیاری طریقہ کار کے مطابق فوراً اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ یہ ایک نازک لمحہ تھا، لیکن اصول بالکل واضح تھے۔ ہوائی جہاز صرف رن وے پر ہی لینڈ کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لینڈنگ کے فوراً بعد فائر فائٹنگ کی گاڑیاں رن وے پر ہوائی جہاز کے پیچھے دوڑیں گی تاکہ اگر آگ بھڑک اٹھے تو فوری طور پر قابو پایا جا سکے۔ دراصل ماضی میں ایک طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ہوائی جہاز کو بیلی لینڈنگ کرنی پڑتی تو اسے رن وے کی بجائے برابر میں ہموار کی گئی زمین پر اتارا جاتا تاکہ ہوائی جہاز کی باڈی کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ اسی طرح ایک اور پرانی ٹیکنیک یہ بھی تھی کہ جب ہوائی جہاز اپنی ویلز کے بغیر رن وے پر اترنے والا ہو تو رن وے پر پہلے سے فائر فائٹنگ کی گاڑیوں کے ذریعے جھاگ فوم بچھا دیا جائے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ رگڑ کی وجہ سے ہوائی جہاز میں آگ نہ لگے اور لینڈنگ نسبتاً محفوظ ہو جائے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں طریقہ کار ترک کر دیے گئے۔ کچی زمین پر لینڈنگ کروانا دراصل ہوائی جہاز کو شدید نقصان پہنچانے کے مترادف ہوتا، کیونکہ وہاں جہاز کا کنٹرول برقرار رکھنا مشکل ہوتا۔ دوسری طرف رن وے پر فوم بچھانے کی صورت میں یہ بڑا مسئلہ تھا کہ اگر جہاز کو واقعی آگ لگ جاتی تو فائر فائٹنگ کی بڑی گاڑیوں کے لیے رن وے پر دوڑنا اور آگ پر قابو پانا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ ان سب عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بین الاقوامی معیار یہی ہے کہ بیلی لینڈنگ کی صورت میں ہوائی جہاز کو سیدھا رن وے پر ہی ٹچ ڈاؤن کروایا جائے بغیر کسی فوم کے۔ اس طرح فائر فائٹنگ کی ٹرکس فوراً ہوائی جہاز کے پیچھے دوڑ کر کسی بھی ممکنہ آگ پر فوراً قابو پا سکتے ہیں اور ریسکیو آپریشن مؤثر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔
اب ہوائی جہاز رنوے کی طرف لینڈنگ کے لیے آ رہا تھا۔ جہاز رنوے کی جانب آیا مگر لینڈ کرنے کی بجائے کنٹرول ٹاور کے سامنے سے انتہائی کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گزر گیا۔ میں نے فوری طور پر فون پر رابطے میں موجود افسران سے کہا پائلٹ کو دوبارہ SMS کے ذریعے بتائیں کہ ہوائی جہاز کے پہیے نیچے تو نظر آ رہے ہیں اور ٹھیک پوزیشن میں بھی لگ رہے ہیں، لاک ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ پائلٹ کاکپٹ میں اپنے آلات کو دیکھ کر کرے گا۔ دوسری کوشش پر ہوائی جہاز دوبارہ رنوے کی طرف آیا اور اس بار اس نے ٹچ ڈاؤن کر لیا۔ ہم دوربین سے یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ سب کے لیے یہ ایک خوشگوار حیرت تھی کہ ہوائی جہاز کے لینڈنگ گیئرز، ویلز جو پہلی رپورٹ کے مطابق ڈاؤن نہیں ہو رہے تھے، آخری لمحے پر نہ صرف کھل گئے بلکہ ٹھیک پوزیشن میں لاک بھی ہو گئے۔ جہاز اپنے پہیوں پر ٹچ ڈاؤن کرنے کے بعد بآسانی رنوے پر تھوڑی دور جانے کے بعد رک گیا۔ اس موقع پر فائر فائٹنگ کی گاڑیاں یعنی کریش ٹینڈرز ہوٹر بجاتے ہوئے ہوائی جہاز کے پیچھے پیچھے رنوے پر بھاگتے رہے۔ صورتحال بالکل نارمل رہی اور اب ہوائی جہاز نے سامنے موجود لیڈ وین جسے ہم فالو می کہتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے پارکنگ ایریا کا رخ کیا۔ پارکنگ ایریا میں پہلے ہی متعلقہ ادارے کے سینئر حکام کالے شیشے کی مخصوص گاڑیوں پر موجود تھے اور جہاز کا دروازہ کھلتے ہی انہوں نے اس اہم شخصیت کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بعد میں پائلٹ نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی آخری اور فیصلہ کن کوشش تھی اور اللہ کے فضل سے لینڈنگ گیئرز نے عین وقت پر کام کر دیا۔ یوں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ میرے ساتھ مسلسل فون پر رابطے میں رہنے والے افسران نے بھی مجھے اطلاع دی کہ جہاز میں سوار اس اہم ترین شخصیت نے پرسنلی میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے دفتر پہنچے تو انہوں نے سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کو فون کیا اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہینڈلنگ کی زبردست انداز میں تعریف کی۔ اس وقت ہدایات دی گئیں کہ اس ایمرجنسی کو کامیابی سے ہینڈل کرنے پر سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دیا جائے۔ الحمدللہ یہ سرٹیفکیٹ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ میرے لیے ایک لائف ٹائم اچیومنٹ اور ناقابل فراموش یادیں ہیں۔ بعد میں یہ سوچتا رہا کہ اگر میں دباؤ میں آ کر اس ہوائی جہاز کو رنوے کے برابر میں کچی زمین پر لینڈ کروا دیتا تو ٹچ ڈاؤن پر یہ ہوائی جہاز شدید حادثے کا شکار ہو جاتا، کیونکہ دراصل ہوائی جہاز کے پہیے تو کھل چکے تھے اور لاک بھی ہو گئے تھے اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی۔ آج مجھے اس طرح کے ہوائی جہازوں کو رنوے پر لینڈ کرانے کا اصل مقصد پریکٹیکلی دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ یہ طریقہ کار انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ICAO کے منظور شدہ ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سٹینڈرڈز بہت غور و فکر اور سالہ سال کی تجربات کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں۔ میں اپنی ٹیم کا بہت شکر گزار تھا کہ انہوں نے اس ساری صورتحال میں بہترین پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ آج کا یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ اس لیے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک پرانا واقعہ نہیں ہے۔ ایسے حادثات روزانہ کی بنیاد پر پیش آتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو وہ سب باتیں بتائی ہیں جو ہنگامی صورت میں اپنائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے کہ حادثے کے وقت کن اقتدامات سے جانیں بچائی جاتی ہیں یا نقصان کو کم کیا جاتا ہے۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔